ما جربتوها لا والله. اب ایک بندہ کہتا ہے ما جربتوہا یعنی کہ کیا تم نے اس کو چیک نہیں کیا، چکھا نہیں ہے۔ اب یہ لفظ بھی آپ لوگ عربک میں آرام سے بول سکتے ہیں۔ جب بھی کسی چیز کے بارے میں کہنا ہے کہ تم نے اس کو چیک نہیں کیا، تم نے ٹرائی نہیں کیا، تم نے چکھا نہیں ہے، تو آپ اس کو بول سکتے ہیں ما جربتوہا یعنی کہ کیا تم نے اس کو نہیں چکھا۔ سن طلعنا. زین طلعنا یعنی کہ اچھا ہوا ہم نکل گئے۔ طلعنا کا مطلب یعنی کہ جمع کے لیے ہوگا واللہ حسافہ الفلوس اللي دفعناها بس، واللہ حسافہ یعنی کہ قسم سے بہت افسوس ہوا۔ ویلکم بیک دوستو، کیسے مزاج ہیں آپ سب کے؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ لوگوں کی بھرپور فرمائش پر آج کی جو ویڈیو ہے عربک ڈرامہ پر بنائی گئی ہے کہ ایک لوکل سپوکن عربک کا ایک ڈرامہ ہے جس کو آج میں نے ٹرانسلیشن کرنے کی کوشش کی ہے، تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ آج کی ویڈیو بہت ہی خاص ہے، خاص کر میرے ان دوستوں کے لیے جو بار بار ریکویسٹ کر رہے تھے کہ کائنڈلی آپ ڈرامہ پر بھی ویڈیو بنائیں۔ تو چلے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں، اور ویڈیو کا جو پرپز ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لڑکے فلم دیکھنے جاتے ہیں اور انہیں وہ فلم جو ہے بڑی بورنگ لگتی ہے، اور وہ آپس میں ڈسکشن کرتے ہیں کہ فلم اچھی نہیں، لیکن لوگ اس کی جو ہے بہت تعریف کر رہے تھے۔ تو اس طرح سے جو ہے کافی سارے جملے ہیں، تقریباً 18 سے 20 جملے ہیں۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ اگر سمجھ میں کوئی بات نہ آئے تو آپ کومنٹس میں بھی پوچھ سکتے ہیں۔ تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اشتغل فيلم النايم. اشتغل فيلم النايم. اشدا الفلم النائم۔ اب ایک لڑکا مطلب بالکل جو ہے ڈپریس ہو کے کہہ رہا ہوتا ہے اشدا الفلم نائم۔ اب آپ لوگوں نے نائم کا تو نام سنا ہی ہوگا کہ نیند آنا ہوتا ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ مووی جو ہے بالکل بورنگ تھی۔ اشدا یعنی کہ یہ کیا تھا، ٹھیک ہے۔ الفلم نائم جو فلم جو ہے وہ بالکل بورنگ تھی، اس کو دیکھتے ہی نیند آ رہی تھی، یعنی کہ واٹ اے بورنگ مووی از دس۔ من بداية ملل. من بداية ملل. من بدایت ملا، من بدایت ملا یعنی کہ سٹارٹنگ میں بھی جو ہے دل بھر گیا۔ ملیان آپ لوگوں نے ایک لفظ ہے ملیان یعنی کہ بھرا ہونا، تو یہاں پر جو ہے اس کا ہاف لیا گیا ہے ملا۔ ملا کا مطلب یعنی کہ بھر گیا۔ کیا بھر گیا؟ ہمارا جو ہے دل بھر گیا، یا ہم اس فلم سے جو ہے ہم اس کو کنٹینیو نہیں کر پائے۔ من بدایتو، بدایتو کا مطلب ہوتا ہے سٹارٹنگ میں، بگننگ میں، ٹھیک ہے۔ من بدایت ملا یعنی کہ شروع سے ہی بھر گیا۔ It was full from the beginning، کیونکہ جس طرح سے وہ پہلے جملے میں کہہ رہا ہے کہ اشدا الفلم النائم یعنی کہ کیسی بورنگ فلم تھی، تو ساتھ میں اس کا دوسرا دوست بولتا ہے من بدایت ملا یعنی کہ سٹارٹنگ میں ہی بھر گئے۔ تو چلے اب ہم آگے بڑھتے ہیں، دوسرا جملہ سنتے ہیں وہ کیا کہتا ہے۔ تو دوستو آپ عرب میں نئے ہیں اور آپ کو عربک نہیں آتی اور آپ پریشان ہیں کہ کس طرح سے عرب لوگوں کے ساتھ بات چیت کی جائے، تو آپ کے لیے ایک بنائی گئی ہے PDF بک۔ جی ہاں، یہ ایک پورا کورس ہے جس سے آپ گھر بیٹھے آرام سے عربک سیکھ سکتے ہیں۔ یہ بک آپ کو ملے گی ایز اے PDF جس سے آپ اپنے موبائل میں اوپن کر کے آرام سے عربک جملے سیکھ سکتے ہیں۔ مزے کی بات تو یہ ہے آپ کا جو بھی پروفیشن ہے اس کو سلیکٹ کریں اور اس کے مطابق عربی جملے سیکھیں، اور ساتھ ساتھ اس کی ووکیبلری بھی ہے تاکہ ایک ایک لفظ کا آپ کو مطلب آسانی سے سمجھ آ سکے۔ تو دیر مت کریں، اپنے فیوچر کو سیکیور کریں اور اس بک کو حاصل کریں بذریعہ واٹس ایپ۔ سن طلعنا. سن طلعنا. زین طلعنا، زین طلعنا یعنی کہ اچھا ہوا ہم نکل گئے۔ طلعنا کا مطلب یعنی کہ جمع کے لیے ہوگا، ہم سب اکٹھے، جیسے کہ وہ لوگ گروپ کی صورت میں گئے تھے۔ زین یعنی کہ اچھا ہوا، طلعنا یعنی کہ وی لیفٹ، ہم نکل آئے باہر، وی لیفٹ طلعنا۔ يخفون بعقولنا والاحداث ما تنبلع. يخفون بعقولنا والاحداث ما تنبلع. یخوفون بعقولنا والاحداث ما تنبلع، یہ شاید آپ لوگوں کے لیے یہ لفظ کافی مشکل لگ رہا ہوگا، لیکن جب میں اس کی ٹرانسلیشن کروں گا امید ہے کہ آپ نے یہ لفظ سنے ہوں گے۔ یخوفون بعقولنا، عقل، عقل کو عقل کو عقل بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بعقولنا یہاں پر جمع کے لیے آ گیا ہے، یعنی کہ ہمارے دماغوں پر یا ہمارے عقلوں پر انہوں نے پردہ ڈال دیا ہے۔ یخفون، یخفون یعنی کہ کسی چیز کے اوپر پردہ داری کرنا، کس کے اوپر؟ بعقولنا یعنی کہ ہمارے دماغوں پر یا ہماری عقلوں پر، ٹھیک ہے۔ والاحداث ما تنبلع، احداث کا مطلب آپ لوگوں کو 100% پتہ ہوگا۔ احداث بولتے ہیں حادثات کو، ٹھیک ہے، واقعات کو، جو کہ ایسے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، کوئی واقعات ایسے ہو جاتے ہیں جو کہ ہمارے دماغوں میں بیٹھ جاتے ہیں،
والأحداث ما تنبلع. اب جو ہے یہ اس کا سوگ منانے میں یہ لوگ جو ہے اس طرح سے بول رہے ہیں. دوبارہ سے سن لیں. يخفون بعقولنا والأحداث ما تنبلع، یعنی کہ ہمارے دماغوں پر پردہ ڈالتے ہیں اور واقعات نگلے نہیں جاتے. اور انگلش میں بولیں گے they fool our minds and the events are hard to swallow. والله حسافة الفلوس اللي دفعناها بس، والله حسافة الفلوس اللي دفعناها بس، واللہ حسافہ الفلوس اللي دفعناها بس. اب آگے جو ہے وہ اتنا ڈس اپوائنٹ ہو کے وہ یہ لفظ بول رہا ہے واللہ حسافہ، یعنی کہ قسم سے بہت افسوس ہوا، یعنی کہ نیسٹلی. واللہ حسافہ یعنی کہ ایمانداری سے وہ کہہ رہا ہے کہ میں بتا رہا ہوں کہ بہت ہی افسوس ہوا. الفلوس جو پیسے ہیں، علی دفعنا ہا یعنی کہ اور ہم نے جو اس کی پیمنٹ کی ہے، جو پیسے ہم لوگوں نے بھرے ہیں، بس آخر میں وہ کہتا ہے بس، یعنی کہ یہ تو بس ہمارے پیسے ضائع ہو گئے. ٹھیک ہے، یعنی کہ ویسٹ آف ٹائم ہو گیا. تو دوبارہ سے سن لے. واللہ حسافہ الفلوس اللي دفعناها بس، قسم سے افسوس ہے ان پیسوں کا جو ہم نے دیے. اور انگلش میں بولیں گے honestly it's a shame for the money we spent. من جد الفيلم بيض، من جد الفيلم بيض، من جد الفلم بیض. اب ایک اور شخص بھی جو ہے اس کو فلم کو کے بارے میں کہتا ہے فلم البیض. بیض کا مطلب ویسے تو ہے انڈے کا ہوتا ہے، لیکن یہاں پر اس کا مطلب ہم لیں گے نکما. ٹھیک ہے، من جد الفلم بیض یعنی کہ سچ میں فلم بالکل نکمی تھی. من جد کا مطلب ہوتا ہے، اس کا یہاں پر ہم لیں گے سیریسلی. ویسے جد کا مطلب اوکے ہوتا ہے. من جد یعنی کہ ہاں یار تم صحیح کہہ رہے ہو، تم اوکے کہہ رہے ہو، تم ٹھیک کہہ رہے ہو. من جد اکثر لوکل میں بولا جاتا ہے. جب بھی کوئی شخص اچھی بات بولے تو آپ اس کو بول سکتے ہیں من جد کلامک، یعنی کہ تمہاری بات بالکل درست ہے، بالکل سچی ہے، اتھینٹک ہے. ٹھیک ہے. من جد الفلم بیض یعنی کہ سچ میں فلم بالکل نکمی تھی، انڈے کی طرح تھی. Seriously, the movie was trash. المشكلة العيال ازعجوني يقولون جامد، المشكلة العيال ازعجوني يقولون جامد. اگلا جملہ ہے المشکلہ العیال ازعجونی یقولون جامد. اب یہ لائن آپ لوگوں نے اپنا جو ہے اپنے ذہن میں بٹھا لیں، کیونکہ اس کا ایک ایک لفظ آپ لوگوں کے لیے سیکھنا بہت ضروری ہے. جب بھی آپ کسی پر تانا باندھتے ہیں یا آپ کسی ایسے ماحول میں جی رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں، تو یہ جملہ ان لوگوں کے لیے فٹ ہے. المشکلہ یعنی کہ مسئلہ تو یہ ہے. العیال ازعجونی یعنی کہ العیال جو کہ وہاں کے جو لڑکے ہیں، جو ان کے سکول کے ہیں یا ان کے جو دوست وغیرہ ہیں. ازعجونی کا مطلب ہوتا ہے یعنی انہوں نے ہمیں تنگ کر دیا. ٹھیک ہے، ہمیں تنگ کرنے کا بولتے ہیں ازعجونی. ازعجنا ہمیں ذلیل کر دیا، ہمیں تنگ کر دیا. یقولون وہ کہتے ہیں، یہ جمع کے لیے ہے، وہ سب کہتے ہیں جامد. جامد کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ کوئی چیز بڑی ہی اوسم ہوتی ہے، بڑی ہی زبردست ہوتی ہے، اس کو عربک میں بولتے ہیں جامد. جیسے ہم کہتے ہیں کہ ھذا مرہ جامد یعنی کہ یہ بالکل زبردست ہے. تو دوبارہ سے سن لیں، مکمل جملہ ہے المشکلہ العیال ازعجونی یقولون جامد. مسئلہ یہ ہے کہ لڑکوں نے تنگ کیا، کہہ رہے تھے زبردست ہے. جیسا کہ اب ہمیں کوئی بندہ کہتا ہے یار یہ مووی بڑی زبردست تھی، لیکن جب وہ جا کے دیکھتے ہیں لیکن ایسی بات کوئی ہوتی نہیں ہے، تو اس لیے وہ یہ جملہ بولتا ہے. تو انگلش میں بولیں گے دی پرابلم از دا گائز انوائڈ می سیئنگ اٹس awesome. اگر ویڈیو پسند آ رہی ہے تو اس کو لائک کریں. چلے اب ہم آگے بڑھتے ہیں. شرحك سرع حتى في المدرسة العيال يمدحون. شرحك سرع حتى في المدرسة العيال يمدحون. شرکسرا حتی فی المدرسہ العیال یمدحون. اب یہ بندہ کہتا ہے شرکسرا یعنی کہ خالص فضول تھا. اب یہ بھی ٹپک پڑتا ہے اور یہ بھی اس مووی کے بارے میں کہتا ہے شرکسرا. شرکسرا کے ویسے لفظ معنی یہ ہوتے ہیں کہ دل ٹوٹ جانا، یعنی کہ ڈس اپوائنٹ ہو جانا. کوئی ایسی چیز جو آپ کے دل کو توڑ دے، ہارٹ بریکر جو ہے، تو اس کے بارے میں جو ہے افسردہ بندہ جب ہو جاتا ہے، آپ کسی چیز کا افسوس منا رہے ہوتے ہیں تو آپ بولتے ہیں شرکسرا. ٹھیک ہے. حتی فی المدرسہ یعنی کہ حتیٰ کہ اسکول والے بھی جو لڑکے ہیں وہ بھی اس کی تعریفیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یمدحون، یمدحون کا مطلب ہوتا ہے تعریفیں. ٹھیک ہے. اب مکمل جملہ سن لیں. شرکسرا حتی فی المدرسہ العیال یمدحون یعنی کہ خالص فضول تھا، اسکول میں بھی لڑکے تعریفیں کر رہے تھے. ٹھیک ہے. زبدة العيال والله جوعان، شوفوا لنا مطعم نتعشى فيه.
زبدة والله جوعان. شو المطعم تعشم فيه؟ زبدة عيال والله جوعان شفنا مطعم تعشم فی. اب ایک شخص کہتا ہے بھائی آپ اس کو خلی ولی کرو. ٹھیک ہے, زبدہ کا مطلب ویسے جو ہے یہ ہوتا ہے کہ یعنی کہ اب اس کا نچوڑ یہ ہے. زبدہ کا مطلب ویسے مکھن کا بھی ہوتا ہے جو ہم نچوڑتے ہیں اس کے جو. اب یہاں پر ہم جو لفظی معنی ہے, اب مکھن تو نہیں لے سکتے ظاہری سی بات ہے, یہاں پر ہم اس کا مطلب لیں گے خلاص لڑکو, یعنی کہ اب زبدہ یعنی کہ اب اس کا قصہ ختم کرو اور اس کا نچوڑ یہ ہے واللہ جوعان یعنی کہ قسم سے جو ہے بھوکا ہوں. شفنا مطعم چلیں کوئی ریسٹورنٹ دیکھتے ہیں, اور تعشم فی اور جا کر رات کا کھانا کھاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور انگلش میں بولیں گے all right guys I am really hungry find us a restaurant to have dinner. عندي لكم مطعم بطل. عندي لكم مطعم بطل. عندي لكم مطعم بطل. اب ایک شخص لوکل سپوکن میں بول رہا ہے کہ عندي یعنی کہ میرے پاس ہے, لکم تمہارے لیے, مطعم ریسٹورنٹ کو کہتے ہیں, اور بطل یعنی کہ ہیرو زبردست کو وہاں پر جو ہے بطل بھی بولتے ہیں, اور جب بھی کوئی چیز اچھی ہو اس کو بھی بطل کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, عندي لكم مطعم بطل یعنی کہ میرے پاس تمہارے لیے زبردست ریسٹورنٹ ہے. I have got an awesome restaurant for you guys. ٹھیک ہے, چلے اب ہم آگے بڑھتے ہیں کیا ہوتا ہے. عندهم كبسة حسوية على كيف كيفكم. عندهم كبسة حسوية على كيف كيفكم. عندهم کبسہ حساویہ علی کیف کیفکم. اب دیکھیں آپ پہلے جو ہے کسی چیز کو ڈیگریڈ کر رہے تھے, اب کسی چیز کی تعریف کر رہے ہیں, تو یہ تعریفی جملے آپ لوگ اپنے ذہن میں بٹھا لیں. ٹھیک ہے, پھر بعد میں نہیں کہنا کہ ہمیں بتایا نہیں ہے. عندهم یعنی کہ ان کے پاس, کبسہ کبسہ بولتے ہیں جو گوشت میں پکے چاول ہوتے ہیں. اگر آپ عرب میں گئے ہیں تو آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ کبسہ کس کو کہا جاتا ہے. حساویہ ایک جگہ کا نام ہے, حسا کا یعنی کہ زبردست, علی کیف کیفکم یعنی کہ یہ ایک کسی چیز کا پسندیدہ یعنی کہ ایسا ویسا ہے. ٹھیک ہے, علی کیف کا مطلب کیسا ہوتا ہے, کیف کیفکم, لیکن یہ لفظ ہے کسی کی تعریف کرنے کے لیے بولا جاتا ہے, جس طرح سے وہ کبسے کے بارے میں بول رہا ہے. ٹھیک ہے, عندهم کبسہ حساویہ علی کیف کیفکم, ان کے پاس حصہ کا زبردست کبسہ ہے جو تمہیں بہت پسند آئے گا, اور جو مطلب اپنے آپ میں ہی کوئی ڈیلیشیس چیز ہے. ٹھیک ہے, تو انگلش میں بولیں گے they have amazing حساوی کبسہ just the way you like it. غير كبستنا. ايه غير كبستنا. ايه غیر کبستنا. اب ایک لفظ جو ہے وہاں سے سوالیہ ٹون میں پوچھتا ہے غیر کبستنا یعنی کہ ہمارے کبسے سے بھی اچھا ہے, ہمارے چاولوں سے بھی اچھا ہے. تو ایک لڑکا کہتا ہے ایوہ یعنی کہ جی ہاں. تو غیر کبستنا کا مطلب ہوتا ہے کہ یعنی کہ اس سے علاوہ یا ہمارے کبسے سے بھی اچھا ہونا. ٹھیک ہے, what else is there beside our کبسہ. ما جربتوها. لا والله. ما جربتوها. لا والله. اب ایک بندہ کہتا ہے ما جربتوہا یعنی کہ کیا تم نے اس کو چیک نہیں کیا, چکھا نہیں ہے. اب یہ لفظ بھی آپ لوگ عربک میں آرام سے بول سکتے ہیں. جب بھی کسی چیز کے بارے میں کہنا ہے کہ تم نے اس کو چیک نہیں کیا, تم نے ٹرائی نہیں کیا, تم نے چکھا نہیں ہے, تو آپ اس کو بول سکتے ہیں ما جربتوہا یعنی کہ کیا تم نے اس کو نہیں چکھا. تو دوسرا شخص کہتا ہے لا واللہ یعنی کہ نہیں, قسم سے ہم نے نیسٹلی نہیں چکھا. ٹھیک ہے, والله شهيتني عليها. والله شهيتني عليها. واللہ شہیتنی علیہا. اب ایک شخص کہتا ہے کہ قسم سے میری خواہش ہو گئی ہے اسے کھانے کی. شہیتنی یعنی کہ تم نے مجھے جو ہے بالکل کریو یعنی کہ میری جو ہے چاہت ہو رہی ہے کہ میں واقعی اس کو کھاؤں. جس طرح سے وہ گپ شپ کر رہے تھے, واللہ شہیتنی یعنی کہ تم نے جو ہے میری خواہش کو مزید بڑھاوا دے دیا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ میری خواہش ہو رہی ہے, میرا بھی دل چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے, علیہا یعنی کہ اس کے بارے میں, اس کو کھانے کے بارے میں. واللہ شہیتنی علیہا یعنی کہ قسم سے میری خواہش ہو گئی ہے اسے کھانے کی. اور انگلش میں بولیں گے honestly it's making me a crave it. ٹھیک ہے, اجل اسمع, كلم السواق يقرب السيارة عشان نروح المطعم. اجل اسمع, كلم السواق يقرب السيارة عشان نروح المطعم. اجل اسمع كلم السواق يقرب السيارة عشان نروح للمطعم. اجل یعنی کہ چلو ٹھیک ہے, تو پھر سنو. اسمع یعنی کہ سنو. کلم السواق یعنی کہ ڈرائیور کو بولو, یقرب السیارہ گاڑی کو نزدیک لے آئے, گاڑی کو قریب لے آئے, عشان تاکہ,
नरोह हम लोग जाएं लिलमताम यानी कि रेस्टोरेंट, ठीक है। अब मुकम्मल की सुन ले, अजल इस्मा कल्लिम अस्सवाक यगरिब अस्सयारा अशन नरोह लिलमताम, यानी कि तो फिर सुनो ड्राइवर को बोलो गाड़ी नजदीक करे ताकि हम रेस्टोरेंट जा सके। देन लिसन टेल द ड्राइवर टू ब्रिंग द कार क्लोजर सो वी कैन गो टू द रेस्टोरेंट। तो अगर वीडियो पसंद आ रही है तो उसको लाइक करें। चले अब हम आगे बढ़ते हैं। سواق بعد ما نزلنا راح يودي امي لخالتي في السويدي. سواق بعد ما نزلنا راح يودي امي لخالتي في السويدي. السواق بعد ما نزلنا راح يودي امي لخالتي في السويدي. اب وہ ڈرائیور کے بارے میں کہہ رہا ہے السواق یعنی کہ جو ڈرائیور ہے، بعد ما نزلنا یعنی کہ ہمیں اتارنے کے بعد، راح یعنی کہ چلا گیا، یودی اس کو چھوڑنے، کس کو؟ امی کو یعنی کہ میری ماں کو، لخالتی میری خالہ کے پاس یا خالہ کے گھر، پھر سویدی یعنی کہ سویدی جگہ کا نام ہے، سویدی میں گیا ہے۔ تو مکمل کی ٹرانسلیشن سن لیں، السواق بعد ما نزلنا راح يودي امی لخالتی پھر سویدی، یعنی کہ ڈرائیور ہمیں اتارنے کے بعد میری امی کو سویڈی میں خالہ کے گھر چھوڑنے گیا تھا۔ اگر اس میں گھر کا بیت کا ذکر نہیں ہے لیکن میں نے ڈال دیا ہے تاکہ آپ لوگ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں۔ تو چلے اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اگلا سینٹینس ہے مو براجع الا بعد ساعتين. مو براجع الا بعد ساعتين. مو براجع الا بعد ساعتين، اب یعنی کہ وہ نہیں آئے گا، مو براجع وہ نہیں آ رہا، الا بعد ساعتين 2 گھنٹے سے پہلے وہ نہیں آنے والا، not be back till 2 hours later۔ خلاص خلنا نطلب سيارة ونروح نجربها. خلاص خلنا نطلب سيارة ونروح نجربها. اجل خلاص، اجل کا مطلب ہوتا ہے جب بھی ہم کوئی بات کلیئر کرنے لگتے ہیں، اینڈ کرنے لگتے ہیں، تو وہاں پر یہ اجل بولا جاتا ہے۔ اجل خلاص خلنا نطلب سیارہ ونروح نجربها، یعنی کہ چلو چلیں، گاڑی چلا کر جائیں اور اسے آزما لیں، ٹھیک ہے۔ طب سیارہ یعنی کہ گاڑی کو چلا کر جائیں، ونروح یعنی کہ ہم سب جائیں، نجربها چلو اس کو آزماتے ہیں۔ کس کو آزماتے ہیں؟ جس کی بات ہو رہی تھی، کب سے کی بات ہو رہی تھی، ٹھیک ہے۔